اب باری آتی ہے سوال نمبر 8 کی۔ سوال نمبر 8 جو ہے سادہ سوال ہے، اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ان الفاظ میں سے مذکر الفاظ اور مؤنث الفاظ علیحدہ علیحدہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بچے پنجاب میں کے پی کے سے مائگریٹڈ ہیں، کے پی کے جو بچے پنجاب میں رہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کے والد کا ٹرانسفر ادھر ہوا ہے، یا وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب میں آئے ہیں، یا جی بی کے بچے جو پنجاب میں رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا ہے، کوئی اور بات ہے، تو ان بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ دشواری پیش آتی ہے کہ اردو تو وہ سمجھ لیتے ہیں لیکن مذکر مؤنث کا جو امتیاز ہے اس کو وہ نہیں سمجھ پاتے۔ تو ایسے بچے خصوصی طور پر ان سوالوں پر فوکس کیا کریں۔ پوری کتاب میں اس طرح کے سوال ریپیٹ کیے جاتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ گرامر میں بھی وہ جائزہ لیں، اور مذکر اور مؤنث کی ایک لمبی فہرست ہے، تو وہ آپ کی 9th 10th کی گرامر جو ہے اس پہ بھی دھیان دیں، اس سے الفاظ جو ہیں ان کو مذکر مؤنث کی پہچان جو ہے حاصل کریں، اور کتاب میں جو آپ کو یہ سوال دیے جائیں ان کو بھی دھیان سے اٹیمپٹ کریں۔ تو ہم پہلے وہ لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں: سرکار، پاجامہ، قمیص، اخبار، مصور، تصویر، جھونپڑی، توہین، مہمان، نمائش۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کے حل کے لیے دو آپ عنوانات قائم کریں گے۔ پہلا عنوان آپ بنائیں گے مذکر الفاظ کا، اس کے بعد پھر ہم مؤنث الفاظ کی ہیڈنگ یعنی عنوان دیں گے۔ تو دونوں عنوانات کے تحت جو متعلقہ الفاظ ہیں، مذکر الفاظ کے نیچے مذکر، مؤنث الفاظ کے نیچے مؤنث الفاظ لکھ دیں گے۔ تو پہلے بڑھتے ہیں مذکر الفاظ کی طرف۔ مذکر الفاظ کی ہیڈنگ بنا کے آپ نیچے لکھ دیں گے پاجامہ، اخبار، مصور، مہمان۔ یہ 4 الفاظ جو ہیں مذکر ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مؤنث الفاظ کی، تو اس میں آپ لکھیں گے سرکار، قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش۔ آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قمیص کیوں لکھا ہوا ہے، قمیض کیوں نہیں لکھا؟ تو یہ لفظ جو ہے اپنی اصل شکل میں قمیص ہی ہے، اس کا آخری حرف صاد ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے قمیض یعنی زواد کے ساتھ، یہ غلط العام ہے۔ غلط العام ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کو ادیبوں اور شاعروں نے بھی استعمال کیا ہو، تو ادیب اور شاعر کیونکہ ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں تو اس لیے وہ لفظ جو ہے رائج ہو جاتا ہے۔ تو اصل لفظ کیا تھا؟ قمیص، لیکن پھر یہ بعد میں غلط العام ہو گیا قمیض۔ تو آپ قمیص لکھیں یا قمیض لکھیں ایک ہی بات ہے، کتاب میں قمیص لکھا ہے تو اس لیے آپ بھی قمیص ہی لکھیں گے اس سوال کے جواب میں۔ امید ہے آپ کو مذکر اور مؤنث الفاظ کی شناخت میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال۔